بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، کیا حال ہیں آپ کے؟ امید ہے کہ ورچوئل لرننگ سے آپ مستفید ہو رہے ہوں گے. چلیں، ہمارا آج کا ٹاپک ہے اصناف ادب. اصناف ادب کا جاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ آغا خان بورڈ کے ایس ایل او کا حصہ ہے. پیپر 1 اور پیپر 2 دونوں اسی کی بنیاد پر ہیں، اور اگر ہم ان کو اچھی طرح جان لیں گے تو ہمارے لیے پیپر کو حل کرنا آسان ہو جائے گا. تو اصناف ادب کیا ہیں اور اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اور جب ہم اپنا نصاب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں ان چیزوں میں ان میں فرق کرنا آسان ہو جاتا ہے. عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا موضوع ہے اصناف ادب. اصناف صنف کی جمع ہے جس کے معنی ہے قسم، طرح، نوع. اور ادب زبان کا علم جس میں قواعد، لغت، معانی، بیان وغیرہ سب شامل ہوتے ہیں، جسے آپ انگریزی میں لٹریچر کہتے ہیں. تو ہم آج اصناف ادب کو دیکھیں گے کہ اصناف ادب کیا ہیں، اردو اصناف ادب کیا ہیں، اور ہم اپنے ایس ایل اوز کے ذریعے اس کو کس حد تک کور کر سکتے ہیں. اصناف ادب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک ہے صنف سخن جسے نظم کہتے ہیں، سخن کے معنی نظم، اور دوسرا ہے صنف نثر، یعنی وہ تحریر، وہ اس میں اقتباسات بھی آئیں گے، اس میں کہانیاں بھی آئیں گی، اس میں مضامین بھی آئیں گے، اس میں ڈرامے بھی آئیں گے. یہ سب صنف نثر میں شمار ہوتے ہیں. صنف سخن یا صنف نظم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک ہے صنف سخن بلحاظ ہیئت، یعنی ہیئت کہتے ہیں شکل، صورت، طرح، بناوٹ، تو بناوٹ کے لحاظ سے نظم. اور دوسری ہے بلحاظ موضوع، یعنی ٹاپک جسے آپ کہتے ہیں، موضوع کے لحاظ سے نظمیں. اسی طرح صنف نثر کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، 2 بڑے حصوں میں تقسیم ہے اس کی. ایک ہے افسانوی ادب اور ایک ہے غیر افسانوی ادب. افسانوی ادب وہ ہوتا ہے جو تصور، خیالات سے متعلق ہوتا ہے، اور غیر افسانوی ادب وہ ہوتا ہے جو حقیقت سے متعلق ہے. اب ہم دیکھتے ہیں صنف سخن یا نظم کی تقسیم بلحاظ ہیئت، یعنی شکل کے لحاظ سے، بناوٹ کے لحاظ سے صنف سخن کو کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. لیکن یہاں پر ہم صرف اس کے ان حصوں کو لیں گے جو کہ آپ کے ایس ایل اوز کا حصہ ہیں. نمبر 1 ہے نظم. نظم کا لفظ عام طور پر نثر کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، اور تمام اصناف شاعری کو بھی نظم کہتے ہیں. نظم پابند بھی ہوتی ہے اور آزاد بھی. نمبر 2 مثنوی. مثنوی وہ نظم ہے جو مسلسل ہو اور جس میں کوئی واقعہ داستان نظم کی جائے. اس میں رزمیہ، بزمیہ، صوفیانہ اور اخلاقی مضامین بھی باندھے جاتے ہیں. اس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور ہر شعر کا قافیہ دوسرے اشعار کے قافیہ سے مختلف ہوتا ہے. اس کے بعد نمبر 3 ہے رباعی. رباعی کے لغوی معنی 4 کے ہیں. شاعری میں رباعی اس صنف کا نام ہے جس میں 4 مصروں میں ایک مکمل مضمون بیان کیا جائے. اس کے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے میں قافیہ لانا ضروری ہوتا ہے. نمبر 4 ہے قطع. یہ 4 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے اور 2 شعروں کے مجموعے کو قطع کہتے ہیں. اس کے پہلے مصرع میں قافیہ اور ردیف کی کوئی قید نہیں ہوتی، لیکن دوسرے مصرے میں قافیہ لگانا ضروری ہوتا ہے. نمبر 5 ہے مسدس. مسدس 6 سے ہے، یعنی وہ بند جس کے 6 مصرے ہوتے ہیں، اور اس کی بہترین مثال مسدس مد جزر اسلام یا مسدس حالی ہے.
جو ایک طویل نظم ہے اور اس نظم کے ہر بند میں 6 مصرے ہیں۔ اسی طرح پھر ہے ایک اور ہے مخمس۔ مخمس وہ نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں، یعنی 5 مصروں پر مشتمل بند کو مخمس کہتے ہیں۔ صنف سخن یا صنف نظم کی تقسیم بلحاظ موضوع، یعنی موضوع کے لحاظ سے مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اس صنف کو۔ پہلا ہے حمد۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی، آپ کی پاکی بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کیا جائے، یا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے کمالات کو بیان کیا جائے۔ نمبر 2 ہے نعت۔ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی مدحت بیان کی جائے، آپ سے اپنی محبت کا اظہار کیا جائے۔ نمبر 3 ہے مناجات۔ مناجات کے معنی دعا کے ہیں۔ وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے، جس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے دست سوال دراز کیا جائے، وہ نظم مناجات کہلاتی ہے۔ نمبر 4 ہے غزل۔ یہ سب سے مشہور ترین صنف ہے، اور شاعری کی اصطلاح میں غزل سے مراد وہ صنف نظم ہے جس کا ہر شعر الگ مضمون کا حامل ہوتا ہے۔ اس میں عشق حقیقی اور مجازی دونوں موضوعات لائے جاتے تھے، لیکن اب عشق کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی موضوع زیر بحث لایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے مرثیہ۔ شاعری کی ایسا صنف ہے یہ کہ جس میں کسی کی وفات اور مرنے والے کے لیے رونا اور اس کی خوبیاں بیان کرنا مرثیہ کہلاتا ہے۔ یہ اردو کی معروف ترین صنف سخن ہے۔ نوحہ۔ نوحہ بھی وہ صنف ہے جس میں کسی غم کا اظہار کیا جائے، کسی غم کے واقعے کا اظہار اشعار کے ذریعے کیا جائے، وہ نوحہ کہلاتا ہے۔ اور نمبر 7 ہے سلام۔ وہ نظم کی وہ صنف جس میں کسی سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے، اس کی تعظیم کرتے ہوئے اسے سلام پیش کیا جائے۔ نمبر 8 ہے قصیدہ۔ قصیدہ شرعی اصطلاح میں ایسی شاعری کو کہتے ہیں جس میں قصد یا ارادے سے کسی کی تعریف یا مذمت کی جائے، یعنی برائی بیان کی جائے۔ تعریف ہو تو قصیدہ مدحیہ، اور مذمت ہو تو قصیدہ ہجویہ کہلاتا ہے۔ پھر نمبر 9 ہے شہر آشوب۔ شہر آشوب اردو ادب کی ایک اہم صنف سخن ہے جو غم دورہ کا احاطہ کرتی ہے۔ گردش زمانہ، امیروں اور حکمرانوں کا زوال، عوام و خواص کے معاشی حالات، مختلف پیشوں میں آمدنی اور کمائی میں کمی، اور اس کے ساتھ ساتھ سماجی گراوٹ، افسوسناک حالات کا ہونا، یہ صنف ایسی تمام صورتوں کا جائزہ لیتی ہے۔ صنف نثر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک افسانوی ادب اور ایک غیر افسانوی ادب۔ افسانوی ادب میں نمبر 1 ہے داستان۔ یہ اردو افسانوی ادب کی ایک قدیم ترین صنف ہے، اور واقعات کو اپنے خیالات یا سوچ کے سہارے بیان کرنے کو داستان کہا جاتا ہے۔ داستان سنانے یا بیان کرنے کا بھی ایک فن ہوتا ہے، اور داستان سنانے والے کو داستان گو کہتے ہیں۔ نمبر 2 ہے ناول۔ ایک خاص طوالت کا یہ نثری قصہ ناول کہلاتا ہے، یعنی بہت طویل ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا قصہ جو بہت طویل ہوتا ہے، معاشرے میں ہونے والے واقعات کو بہت ہی مربوط یعنی ربط کے انداز میں یا مانوس انداز میں یعنی جانے پہچانے انداز میں پیش کرنے کا نام ناول ہے۔ نمبر 3 ہے افسانہ۔
مختصر کہانیوں کو افسانہ کہتے ہیں. ایسی فرضی کہانیاں جو حقیقت کے قریب ہوں اور زندگی کی عکاسی کرتی ہوں وہ افسانہ کہلاتی ہیں. پھر ہے ڈرامہ. ڈرامہ وہ انسانی افعال یا کام یا حرکت کی ایسی شکل ہے کہ جس میں الفاظ کے ذریعے کرداروں کو نئے گفتگو یا مصروف عمل ایسا ہی دکھایا جائے جیسے کہ وہ ہوتے ہیں یا ان سے بہتر یا بدتر انداز میں پیش کیا جائے. غیر افسانوی ادب. نمبر 1 ہے مضمون. کسی بھی عنوان پر معلومات کو یکجا کر کے اس کے ذیلی موضوعات پر روشنی ڈالتے ہوئے دلچسپ اور جامع مواد کو ترتیب، تسلسل اور روانی کے ساتھ پیش کرنا یا کسی موضوع پر ترتیب کے ساتھ اظہار خیال کرنا مضمون نویسی کہلاتا ہے. نمبر 2 خطوط یا مکتوب نگاری. دو انسانوں کے درمیان تعلقات کی ترجمانی کرنے والی یہ ایسی صنف نثر ہے جس میں اپنے خیالات دوسروں تک پہنچائے جاتے ہیں، حقیقت حال کا بیان ہوتا ہے، فاصلوں پر رہنے والے خیر خیریت سے دوسرے کو آگاہ کرتے ہیں. نمبر 3 ہے تبصرہ. کسی خبر، اقتباس، کتاب وغیرہ پر تعریف اور تنقید دونوں پہلوؤں سے جائزہ لیتے ہوئے مدلل انداز میں اپنی رائے دینا یا اظہار خیال کرنا تبصرہ کہلاتا ہے. نمبر 4 انشائیہ. مضمون کا ایسا ہلکا پھلکا انداز جس میں بے ساختہ یا بے تکلفانہ کسی موضوع پر اظہار خیال کیا جائے انشائیہ کہلاتا ہے. انشائیہ لکھنے والا اپنے ذاتی تجربات اور مشاہدات کو ہلکے پھلکے اور شگفتہ انداز میں اپنی تحریر کا موضوع بناتا ہے. خاکہ. خاکہ ادبی اصطلاح ہے وہ تحریر جس میں کسی شخصیت کا ناک نقشہ، عادات و کردار کو اس طرح بیان کیا جائے کہ چلتی پھرتی تصویر سامنے آ جائے. نمبر 7 سفر نامہ. سفر کا حال تحریر کرنا، دوران سفر پیش آنے والے تجربات اور مشاہدات کو بیان کرنا سفر نامہ کہلاتا ہے. سوانح. کسی بھی نامور شخصیت کی زندگی کے حالات تفصیل کے ساتھ کسی کتاب میں پیش کرنے کا فن سوانح کہلاتا ہے. نمبر 9 آپ بیتی. اپنے اوپر بیتی بیان کرنا اور اس طرح بیان کرنا کہ دلچسپی برقرار رہے آپ بیتی کہلاتا ہے. طنز و مزاح. معاشرتی خرابیوں کو معیاری مزاح کے ساتھ لکھنا اور ہلکے پھلکے چوٹ کرنے کو طنز و مزاح کہتے ہیں. رپورتاژ. کسی بھی تقریب کی مکمل کارروائی ادبی چاشنی اور چشمدید واقعات کے طور پر اپنے تاثرات کو شامل کر کے پوری دلچسپی پیدا کرتے ہوئے بیان کرنے کو رپورتاژ کہتے ہیں. دیباچہ. کتابوں کے ابتدائی حصے میں مصنف کے فن اور شخصیت کے تعارف کے طور پر جو تحریر شامل کی جاتی ہے اسے دیباچہ کہتے ہیں. جی عزیز طلبہ، آپ نے ویڈیو لیکچر دیکھا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ اپنے SLO سے اس کو ریلیٹ کر لیں گے بہتر طریقے سے. اس سے متعلق آپ کے جو بھی سوالات ہوں وہ آپ گوگل کلاس روم میں یا پھر آن لائن کلاس میں آپ وہ سوالات اٹھا سکتے ہیں اور اس سے متعلق آپ کو جوابات مل جائیں گے. تو کلاس 9 اب ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ ہے آپ کی سلیبس کا جو چیپٹر ہے آپ کا نصاب کا وہ ہے نامدیو مالی جو خاکہ ہے. ہم اس کو کریں گے انشاءاللہ اور تاکہ آپ اصناف ادب کی اس قسم سے بخوبی واقف ہو سکیں.